السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ غلطیاں جو ہماری نماز کو بیکار بنا دیتی ہیں۔ آئیے تو جان لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں کو مکمل طور پر قبولیت حاصل ہو۔ چلیے تو دیکھ لیتے ہیں۔ نماز ایک بہت عظیم عبادت ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ اگر نماز کے دوران کچھ ایسی علامات ظاہر ہو جائیں جو روحانی کمزوری یا اللہ کی ناراضی کی طرف اشارہ کریں تو انسان کو فوراً رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ ذیل میں کچھ ممکنہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو اس بات کا اشارہ ہو سکتی ہیں کہ اللہ ناراض ہے یا کم از کم بندے کا تعلق اللہ سے کمزور ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ نشانیاں آپ کو ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ ناراض ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیجیے گا، جیسے صدقہ دیتے رہیے گا، ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریے گا۔ چلیے تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ غلطیاں کون سی ہیں جس سے اللہ کی ناراضی چھلکتی ہے۔ نمبر 1، دل کا نماز میں نہ لگنا، خشوع خضوع کا نہ ہونا۔ اگر انسان نماز کے دوران دنیاوی خیالات میں گم ہے، دل حاضر نہیں ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہے، کیونکہ قرآن میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ نمبر 2، نماز کو بوجھ سمجھنا یا دیر سے ادا کرنا۔ اگر نماز کو وقت پر نہ پڑھا جائے یا اس میں سستی کی جائے تو یہ اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتی ہے۔ قرآن میں ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ نمبر 3، ریاکاری۔ ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا۔ اگر نماز صرف دکھاوے کے لیے ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ نمبر 4، دل میں سکون نہ آنا۔ اگر نماز کے بعد دل کو سکون، راحت اور اطمینان نہ ملے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ نماز صرف جسمانی عمل بن چکی ہے، روحانی تعلق باقی نہیں رہا۔ نمبر 5، نماز کے بعد گناہوں کی طرف مائل ہونا۔ نماز کا ایک مقصد انسان کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اگر نماز کے باوجود انسان مسلسل گناہوں میں ملوث ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نماز اثر نہیں کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نمبر 6، دل میں عاجزی کا نہ ہونا۔ اگر نماز کے دوران بندے میں اللہ کے سامنے جھکنے کا جذبہ، عجز و انکساری نہ ہو تو یہ علامت ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ نمبر 7، مسلسل قضا نمازیں ہونا۔ اگر انسان اکثر نمازیں قضا کرتا ہے یا سستی کا شکار رہتا ہے تو یہ اللہ کی ناراضی کی بہت بڑی علامت ہے۔ دیکھ لیتے ہیں اب ہمیں ان غلطیوں سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، توبہ اور استغفار سچے دل سے، اللہ سے معافی مانگے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی، وقت پر باوضو اور توجہ سے نماز پڑھیں۔ نمبر 3، قرآن سے تعلق، قرآن پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ نمبر 4، نیک صحبت اختیار کریں، وہ لوگ جو دین کی طرف مائل ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ نمبر 5، اللہ سے محبت پیدا کریں، اس کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ نماز میں خشوع خضوع کے لیے دعا، اللہم اجعلنی من الخاشعین، اے اللہ مجھے جھکنے والے یعنی خشوع کرنے والوں میں شامل فرما۔ نمبر 2، گناہوں کی مغفرت اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقۃ وجلۃ واولہ وآخرہ وعلانیہ وسرہ، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے، پہلا پچھلا اور جو میں نے چھپ کر کیا، اعلانیہ۔ نمبر 3، دل کو ہدایت اور نور کے لیے دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل کو نورانی بنا دے، وفی لسانی نورا، اور میری زبان کو نورانی بنا دے، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا، اور میری سماعت کو نورانی بنا دے اور میری بصارت کو نورانی بنا دے،
ومن فوقی نورا اور میرے اوپر نور بنا دے، ومن تحتی نورا اور میرے نیچے نور بنا دے، وعن یمینی نورا اور میری دائیں جانب نورانی بنا دے، وعن شمالی نورا اور میری بائیں جانب نورانی بنا دے، ومن امامی نورا اور میرے سامنے کا حصہ نورانی بنا دے، ومن خلفی نورا اور میرے پیچھے کا حصہ نورانی بنا دے، وجعل لی نورا اور مجھے نور عطا فرما۔ اللہ کی رضا اور ناراضی سے بچنے کے لیے اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتی ہوں اور تیری ناراض اور جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ مختصر سا ایک وظیفہ جس سے نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دل صاف، گناہوں کی معافی اور اللہ کی ناراضی دور کرنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ نمبر 2، 100 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی۔ نمبر 3، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ، یہ دل کو زندہ کرتا ہے اور اللہ کی یاد سے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ ان اذکار کو نماز فجر کے بعد اور مغرب یا عشاء کے بعد پڑھنا بہترین وقت ہے۔ باوضو ہو کر اور دھیان سے پڑھیں، ہو سکے تو چند منٹ قرآن کی تلاوت بھی کیا کریں، چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، تو انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر بدلاؤ آئے گا اور اللہ کی ناراضی انشاءاللہ آپ سے ختم ہوگی اور اللہ کی رضا آپ کو اور ہم سب کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔